کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں حلال اور حرام کی کمائی کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں کہا گیا ہے حلال اور حرام میں فرق سمجھ کر زندگی گزارنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ حلال کمائی میں جہاں بے شمار فائدے ہیں، وہیں حرام کی کمائی میں زندگی گزارنے میں بے شمار تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ لوگ کماتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ یہ حرام ہے یا حلال۔ جھوٹ، فریب، مکاری، دھوکے بازی، بے ایمانی، رشوت خوری، سود و بیاج سے کمائی کر لیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جانکاری دینے والے ہیں کہ اسلام میں حلال اور حرام کی کمائی میں کیا فرق ہوتا ہے اور کیسے زندگی اسلام کے طریقے سے گزارنی چاہیے۔ حلال کی کمائی کیا ہے؟ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان حلال روزی کماتا ہے، یعنی جسے ایمانداری سے کمایا گیا ہو اور حرام کی کمائی سے دور رہتا ہے، اللہ اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ حلال روزی کمانے اور کھانے کھلانے کی برکت کی بدولت انسان کی طبیعت نیکی اور نیک کاموں کی طرف لگتی ہے۔ اسے عبادت کی توفیق ملتی ہے، آنکھوں میں شرم اور حیا اور چال میں شرافت پیدا ہوتی ہے۔ حرام کی کمائی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص حرام کی کمائی یعنی جھوٹ، فریب، مکاری، دھوکے بازی، بے ایمانی، رشوت خوری، سود و بیاج کے بنا کوئی کام ہی نہ کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی ڈالنا، لوٹ پاٹ کرنا اور مال جمع کر لیتے ہیں اور اس کمائی کو صدقہ اور خیرات میں دیتے ہیں، اس کا وہ صدقہ اللہ کی طرف سے قبول نہیں کیا جاتا۔ اگر وہ اس کمائی کو چھوڑ کر مر جائے، وہ کمائی جہنم کا سامان بن جاتی ہے۔ حرام کی کمائی کرنے والے کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی، بلکہ اس پر اللہ کی طرف سے ہمیشہ لعنت برستی رہتی ہے۔ حرام روزی کمانے کھانے والے بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ انہیں عبادت کی توفیق نہیں ملتی، اور اگر کوئی حرام کمائی کرنے والا عبادت کرے گا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، حرام روزی سے پلنے والا بدن جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کسی نے حرام کی کمائی سے کوئی کپڑا خریدا اور جب وہ اس کپڑے کو اپنے بدن پر پہنے گا اور پھر نماز پڑھے گا تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ شکایت کرتے نظر آتے ہیں، برسوں سے دعا مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پیٹ میں حلال روزی نہیں پہنچ رہی، اس لیے ضروری ہے کہ حلال روزی کمائیں اور کھائیں۔ حضرت سیدنا سفیانہ ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حرام مال سے صدقہ خیرات کرتا ہے وہ ایسے شخص کے برابر ہے جو ناپاک کپڑوں کو پیشاب سے دھوتا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلال رزق سے بدن کے سارے حصے عبادت میں لگے رہتے ہیں، دوسری اور حرام رزق سے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص حلال روٹی کا پہلا نوالا کھاتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو انسان حلال روزی کی کمائی کی تلاش میں رہتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پیڑ کے پتے جھڑتے ہیں۔ خوب یاد رکھو، اصل نیکی اور پہلی دینداری نیک کاموں میں خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ ایمانداری کے ساتھ کمانا ہے۔ جو حلال طریقے سے دیانت داری سے کماتا ہے اور زیادہ راہ خدا میں خرچ نہیں کر پاتا، وہ اس سے لاکھوں درجہ بہتر ہے جو بے رحمی کے ساتھ حرام کما کر ادھر ادھر بانٹتا پھرتا ہے اور پھر راہ خدا میں خرچ کرنے والے سخی بنتے ہیں، خوب مزے سے کھاتے ہیں اور یاروں دوستوں کو کھلاتے ہیں، مسجد مدرسوں اور خانقاہوں میں بھی دیتے ہیں اور مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں۔ یہ حرام کما کر راہ خدا میں خرچ کرنے والے نہ ہرگز سخی ہیں نہ دیندار۔ حلال کمائی کی برکت کیا ہے؟ محنت سے کمائی کر کے اپنے بچوں کی پرورش کرنا، گھر والوں کو محتاجی سے بچانا اور خود بھی بچنا بہت بڑی عبادت ہی نہیں بلکہ اسلام کے 5 رکنوں کے بعد سب سے بڑی فرض عبادت ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں سخت تاکید آئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم نے تمہیں زمین پر رہنے کے لیے جگہ دی اور اسی میں تمہارے لیے روزی بنائی۔ سورہ اعراف اور سورہ حجر میں فرمایا، ہم نے تمہارے لیے وہاں روزی کے ذریعے بنائے اور انہیں بھی روزی دی جن کو تم کھلا پلا نہیں سکتے تھے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا، حج کے موقع پر بھی تمہیں اپنی روزی تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ روزی کو اللہ پاک نے اپنا فضل بھی قرار دیا اور حکم دیا، اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حلال روزی کمانا فرض عبادتوں کے بعد سب سے اہم فرض ہے۔ قیامت کے دن جس طرح آدمی سے فرض عبادتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح روزی کے بارے میں بھی حساب لیا جائے گا۔ حلال روزی کمانے اور کھانے کھلانے کی برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت انسان کی طبیعت نیکی اور نیک کاموں کی طرف لگتی ہے، اسے عبادت کی توفیق ملتی ہے، آنکھوں میں شرم
وہ حیا اور چال میں شرافت پیدا ہوتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ حلال روزی کمانے اور سلسلے میں پیش آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنے والے اللہ سے انعام پائیں گے اور انہیں جنت کا گھر رہنے کو ملے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ ہم سبھی کو اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے حرام کاموں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو سیدھے جہنم کی اور لے جاتے ہیں، اور اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ایسے ہی ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔